اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ۔ سورہ کافرون مکی سورت ہے۔ فرما قل یا ایہا الکافرون، آپ فرما دیجیے میرے محبوب کافروں کو، لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں ہرگز کبھی بھی عبادت نہیں کروں گا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنا اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے۔ سورہ کافرون کا شان نزول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کفار نے آپ کو بہت چیزوں کی پیشکش کی کہ آپ اسلام کو چھوڑ دیں، دین کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ہم آپ کو مالدار بنا دیتے ہیں، ہم آپ کی اچھے خاندان میں اچھی لڑکی سے شادی کروا دیتے ہیں، آپ کو سردار بنا لیتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں، آپ دین اسلام کی دعوت نہ دیا کریں، اور دوسرا ہمارے معبودوں کو یعنی بتوں کو کچھ نہ کہا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش بھی ٹھکرا دی۔ پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کیا کریں، ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کیا کریں، یعنی کمپرومائز کر لیتے ہیں، تم ہمارے معبودوں پر ایمان لے آؤ، ہم تمہارے خدا پر ایمان لے آتے ہیں۔ کرتے ایسے ہیں کہ ایک سال کے لیے ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کیا کریں گے بیت اللہ کے اندر، اور ایک سال آپ ہمارے بتوں کی پوجا پاٹ کیا کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی انکار فرمایا۔ تیسری انہوں نے کہا کہ ٹھیک، اگر عبادت نہیں کرتے تو صرف یہ کریں کہ آپ ہمارے بتوں کو چھو لیا کریں، یعنی صرف بوسہ دے دیا کریں۔ کیا کریں؟ صرف بوسہ دیں۔ آج بھی لوگ جو ہے نا وہ اس طرز پہ چلتے ہیں کہ صرف ہاتھ لگا کے آپ صرف چوم لیا کریں یا صرف منہ سے چوم لیا کریں، بوسہ دے دیا کریں بتوں کو، تو ہم آپ کے خدا پر ایمان لے آتے ہیں، ہم ان کی عبادت کیا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی پسند نہیں ہے کہ میں بتوں کو بوسہ دوں یا بتوں کو ہاتھ لگاؤ۔ اس کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، آپ ان کافروں کو کہہ دو، قل یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا ان چیزوں کی جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں تو صرف کس کی عبادت کرتا ہوں؟ ایک خدا کی وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم نہ عبادت کرو میرے معبودوں کی، یعنی جس کو میں عبادت کرتا ہوں یعنی خدا کی، تم بے شک اس کی عبادت نہ کرو، لیکن میں بتوں کی عبادت کبھی بھی نہیں کروں گا، ان کو بھی کبھی چھوؤں گا نہیں، ہاتھ نہیں لگاؤں گا، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں کیا کروں گا ہرگز، اور آئندہ کے لیے بتا دیا، یعنی اس وقت بھی اور آئندہ بھی یہ مجھ سے امید نہ رکھنا کہ میں تمہارے بتوں کو کیا کروں گا، عبادت کروں گا، یا تمہارے بتوں کو چھو لوں گا، ہاتھ لگا لوں گا، وہاں کہ یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، لکم دینکم ولی دین، یعنی تمہارا دین جس کی تم پیروی کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کرتے رہو، ولی دین، اور میں اپنے دین پر ہوں، تم اپنے دین پر ہو، یعنی میرا دین میرے لیے، یعنی جس کا حساب کتاب میں نے دینا ہے، جو میں کروں گا اچھا یا برا اس کا معاملہ میرے ساتھ کیا جائے گا، اور جو تم کرو گے اچھا یا برا کیا ہوگا اس کا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، اس سے پوچھ گچھ ہوگی تمہاری ہوگی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اکثر اس صورت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس صورت کے اندر شرک سے بیزاری ظاہر کی گئی ہے، یعنی جو بندہ کثرت سے صورت کو پڑھتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا کرتا ہے، شرک سے دور رکھتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فجر کی سنتوں کے اندر پہلی صورت یعنی رکعت کے اندر قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے، اور دوسری رکعت کے اندر قل ھو اللہ پڑھتے تھے، یعنی اس کے اندر بھی کیا توحید کا ذکر ہے اور اس کے اندر بھی کیا شرک سے بیزاری ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس صورت کو کیا کرتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، قل یا ایھا، اور فرمایا کہ اس صورت کا ثواب چوتھائی قرآن کے برابر ہے، اور سورۃ فلق کا جو سورۃ اخلاص ہے اس کا ثواب 1/3 ہے، یعنی سورۃ کافرون 4 دفعہ بندہ پڑھے تو ایک قرآن کا ثواب دیا جائے گا۔
اور قل هو اللہ جو انسان 3 دفعہ پڑھے پورے قرآن کا ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے۔ فرمایا اور آپ سے فرمایا کہ یہ آخری جو حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سفر پہ جانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ تم ان کو پڑھ لیا کرو تو تم بھی دوسروں کی طرح خوشحال رہو گے، خوشحال ہی واپس آؤ گے۔ یہ سفر کے اوپر جب کوئی چیز بیچنے جاؤ یا کوئی خریدنے جاؤ تو ان صورتوں کو پڑھ لیا کرو۔ تو آپ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ فرمانے کہ یا رسول اللہ بتاؤ وہ کون سی صورتیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 5 صورتیں بیان فرمائی کہ یہ 5 صورتیں انسان جو آخر یہ 5 صورتیں ہیں ان کو پڑھ لیا کرو، اور 6 بسم اللہ کے ساتھ، یعنی شروع میں بسم اللہ پڑھا کرو، پھر سورت پڑھی، پھر بسم اللہ پڑھی، پھر سورت پڑھی، پھر بسم اللہ، یعنی جب 5 صورتیں یہ پوری ہو جائیں اور آخر کے اندر پھر بسم اللہ پڑھی جائے، یعنی 5 صورتیں اور 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھو گے تو جس طرح خوشحال گھر سے واپس جاؤ گے اسی طرح خوشحال سفر سے کیا ہو جاؤ گے، واپس گھر لوٹو گے۔ اس فرمایا کہ یہ صورت بڑی شان والی صورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس کی کیا کہتے ہیں تلاوت فرمایا کرتے تھے، یعنی قل یا ایھا الکافرون فجر کی سنتوں کے اندر اور مغرب کی سنتوں یعنی مغرب کے فرضوں کے بعد جو سنتے ہیں ان کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ صورت پڑھتے تھے، یعنی قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت کے اندر اور قل هو اللہ احد دوسری رکعت کے اندر تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب۔